میں فیصلہ کر چکا ہوں نشم، تمہیں بالا سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ شاویز شاہ کی بات میں نشم شاہ تو آپے سے باہر ہی ہو گئی۔ میں اس نمونے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ ہے کیا وہ؟ اس کی حیثیت، اس کی اوقات ہمارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے وہ، اور آپ چاہتے ہیں میں اس سے نکاح کر لوں؟ جسے بات کرنے کو سینس ہی نہیں۔ مجھے اپنا امیج خراب نہیں کرنا۔ نشم نے ناک منہ چڑھاتے غصے سے جواب دیا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑے بالات نے یہ سب منوان سنا تھا۔ وہ میرا اکلوتا بھانجا ہے، نیک ہے، شریف ہے، کسی بھی ریاکاری سے پاک، صاف دل ہے وہ، اور مجھے تمہارے لیے اس سے بہتر اور کوئی نہیں لگتا۔ باپ کی بات سنتے نشم کا جی چاہا دیوار پہ اپنا سر مارے۔ بابا آر یو سیریس؟ اس میں یہ سب کوالٹیز انف ہیں؟ میں اسے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلانا پسند نہیں کرتی، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر آپشن میرے لیے ہے ہی نہیں۔ نشم، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ شاویز شاہ کی بات پہ نشم شاہ نے لب بھینچے۔ دروازے کے پار کھڑے بالاج نے اپنا چشمہ درست کیا، جبکہ چہرہ انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ 23 سال کی ہو چکی ہو تم، عجیب ہی تم پہ بزنس کا بھوت سوار ہے۔ کیا کر لیا اس 1 سال میں بزنس کو بہت بلندیوں پہ پہنچا دی ہے تم نے، جو تم کسی دوسرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو؟ بابا، میں نے جو 1 سال میں کیا ہے وہ لوگ سالوں میں نہیں کر پاتے۔ دیکھنا اگلے سال آپ کو بیسٹ بزنس وومن کا ایوارڈ بھی لیتی نظر آؤں گی۔ وہ بہت فخر اور خرور سے کہتی باہر نکلے، جبکہ بالاج پہلے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جاتے بالاج نے شاویز شاہ کے روم کا رخ کیا۔ ماموں جان، کیا اندر آ جاؤ؟ وہ دروازے میں کھڑا ہی بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آ جاؤ بالاج، تمہیں اندر آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک دم حشاش بشاش سے ہو گئے تھے۔ ماموں جان، ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بالاج نے جھجکتے ہوئے شاویز خان سے کہا۔ ایک چھوڑ، تم 10 باتیں کرو، سب خیریت ہے نا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ بالاج شاہ ساری باتیں سن چکا ہے۔ جی ماموں جان، سب خیریت ہے۔ اس کا لہجہ دھیما ہوا۔ ماموں جان، آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بالاج کی جانب ہمتن گوش ہوئے۔ ماموں جان، اگر نشم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ ان کو مجبور مت کریں۔ بالاج شاہ کی بات سنتے ہوئے شاویز شاہ کے ماتھے پر دبل پڑے۔ ماموں جان، مجھے غلط مت سمجھے گا، میں نہیں چاہتا کہ نشم کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہو اور آنے والے وقت میں ہم دونوں کو مسئلہ ہو۔ آپ ان کی بات کو سمجھیں، انہیں مجبور مت کریں۔ بالاج شاہ سے بات کرنا بھی محال ہو رہا تھا۔ شاویز شاہ جانتے تھے یہ ان کی بہن کا وہ بیٹا تھا جو ساری زندگی ایک بند کمرے میں رہا۔ ان کی بہن کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، اس کے بعد بالاج شاہ یہاں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ بھی بہت غنیمت تھا، ورنہ ایک بند کمرے میں رہنے والا شخص اور لوگوں سے ڈرتا تھا، فوبیا ہو جاتا تھا، پر بالاج شاہ نے بہت حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ تم اس کی فکر نہیں کرو بالاج، میں اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتا ہوں کہ مجھے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بالاج تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ انہوں نے ایک دم سے بالاج کی بات کاٹی تو وہ خود پر بمشکل قابو کرتے اپنا چشمہ درست کرتے انہیں دیکھنے لگا۔ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے آپ پہ ماموں، بس پھر بھروسہ اس کو قائم بھی رکھو، اور جیسا میں کر رہا ہوں مجھے ویسا کر لینے دو۔ اسی میں نشم کی بہتری ہے۔ وہ اس کی بات سن تو گئے، لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھنا نہ بھولے۔ بالاج خاموشی سے باہر آ گیا۔ وہ کبھی بھی بحث میں کسی سے جیت نہیں سکتا تھا۔ وہ ایسے حالات میں رہ کے آیا تھا جہاں صرف خاموش رہنا سکھایا جاتا، کیونکہ اس کی ماں خاموش رہی، خاموشی کے ساتھ ہر ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، اور وہی دیکھتے بالاج شاہ کی شخصیت سمجھنے کی بجائے مسخ ہوتی چلی گئی۔ جو آج 27 سال کا ہونے کے باوجود اس کے اندر سے بچپن کا وہ ڈر، وہ خوف نہ نکل سکا۔ وہ مسلسل کمرے میں چکر لگاتی اپنے باپ کی بات پر بری طرح اپسیٹ تھی۔ وہ کبھی بھی ایک نامکمل شخصیت والے شخص کو اپنی زندگی میں شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی تھی، پھر چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا۔ ہاں، وہ ملک چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اپنے بزنس کے ایک پروجیکٹ کو اس نے دبئی میں لانچ کرنا ہے، جس کی ڈیٹیل اسے 2 دن میں مل جانی تھی، اور اگر وہ اپروو ہو جاتا تو اس کی بہانے ہی یہاں سے دبئی جا سکتی تھی۔ پھر تو شاویز شاہ چاہ کر بھی اس کی شادی اس ڈبو سے شخص بالاج کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آنے والے وقت کی پلاننگ کرتی دل ہی دل میں مطمئن ہوئی۔ فون پہ آتی کال نے اسے چونکایا۔ مہران علی، اس کا نام دیکھتی نشم شاہ کے چہرے کو مسکان نے چھویا۔ وہ اس کا بہت کلوز فرینڈ تھا، بہت خوبصورت، ہینڈسم اور ڈیشنگ سا۔ دونوں میں بے تحاشا بنتی تھی۔
وہ اس کے ہر معاملے میں سپورٹ کرتا تھا۔ کیسی ہو بیسٹی؟ وہ ٹریڈ مل پہ رننگ کرتے پسینہ بہاتے بلوٹوتھ کان سے لگائے نشم سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کدھر ہو جو اتنی سانس پھولی ہوئی ہے؟ نشم نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے تکیا گود میں رکھتے فرصت سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، مقابل گہری ہنسی ہنسا، جبکہ سامنے کھڑی میرب نے اسے شربا نگاہوں سے دیکھا۔ بے فکر ہو، ایسے حالات نہیں آئے مجھ پہ کہ سانسیں پھول نہیں ہوں اور اس کی وجہ کوئی لڑکی ہو۔ وہ میرب کو گہری نگاہوں سے دیکھتا چڑھا رہا تھا اور وہ چڑھ رہی تھی۔ شرم کرو مہران، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا سنو، مجھے تھوڑا پرابلم ہے، تم سے ڈسکس کرنا ہے۔ کب فری ہو کے مل سکتے ہو؟ جب کہو کہ بندہ حاضر ہو جائے گا، مہران نے سر خم کرتے نشم سے کہا۔ گڈ، آج شام کو ملتے ہیں۔ مجھے ہوٹل کا ایڈریس بتاتی کال کاٹ گئی۔ وہ اپنا ہر مسئلہ مہران سے ڈسکس کیا کرتی تھی اور وہ بھی مخلص دوستوں کی طرح ہر پرابلم چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا۔ یہاں وہ ٹریڈ مل بند کرتا میرب کو اپنی طرف بلا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں اس کا ٹاول اور جوس کا گلاس تھاما ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، جب بھی ٹریڈ مل پہ رننگ کرتا میرب کی بھی سانس سختی آ جاتی تھی، جو اس کی منقوہت تھی۔ 6 ماہ پہلے ہی دونوں کا نکاح ہوا تھا، جس میں میرب کی تو 100% مرضی شامل تھی، لیکن مہران کے ساتھ زور زبردستی والا ہی معاملہ ہوا تھا، جس وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً اپنے چچا کی بیٹی پلس اپنی منقوہہ کو سزا دیتا رہتا تھا، اسے ٹارچر کر کے۔ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کر کے واپس میرب کو تھما گیا۔ وہ جو بھی نہا کے فریش ہوئے باہر آئی تھی، اس کا پسینے والا ٹاول دیکھتی منہ بنا گئی، اور اس کا منہ بنانا دیکھنا مہران کی نظر میں آ گیا۔ وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگائے ٹاول کو اس کے ہاتھ سے لیتے اس کی گردن پہ جمع کیا۔ ہائے، کیا کر دیا، دور ہٹائیں، میں بھی نہا کے آئی ہوں۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ گیا جب میرب کی آنکھیں ابل کے باہر آنے کو مچی۔ آئندہ نہا کے آؤ یا جا کے نہاؤ، ٹاول یہی گردن پہ رکھنا ہوگا۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھک کر اسے وانٹیتی نظروں سے بولا۔ عجیب زبردستی ہے، وہ منہ میں بڑبڑائی جب مہران نے اس کے وہ الفاظ بھی سن لیے اور جوس کے بچے چند قطرے اس کے لبوں پہ گرے۔ میرب کا سانس ہر ایک منٹ کا حیران نظروں سے اس پاگل سنکی بندے کو دیکھا، جس کے اپنی سانسیں تو ہموار ہو ہی گئی، پر اب وہ میرب کی سانسیں چرانے کے در پہ ہوا تھا۔ اس کے بھرے بھرے گلابی لبوں پہ جوس کے 2 قطرے ٹھہر مہران کو بری طرح اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور مہران ذرا سا چکتا ان لبوں سے 2 قطرے اپنے لبوں میں اتارتا اس کے لبوں پہ نرم سا لمس چھوڑ گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس طرح اپنا لمس میرب کے لبوں تک لایا، ورنہ آج تک اس طرح چھونے کی جسارت کبھی نہ کی۔ میرب سانس روکے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ مہران علی پیچھے ہٹتا اپنے لبوں پر زبان پھیر گیا اور برا سا منہ بنایا۔ میرب نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ مجھے لگا تم میٹھی ہوگی، پر جس ان قطروں کو بھی تمہارے زہریلے لبوں نے زہر ہی کر دیا۔ وہ بے دھڑک اس کی بے عزتی کرتا ٹریڈ مل سے جمپ لگاتا نیچے اترا۔ میرب تو اپنی اس قدر بے عزتی پہ اسے دنگ ہوتی دیکھتی رہ گئی، جبکہ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اوہ پلیز، یہ اپنے ٹس میں یہاں سے باہر جا کے بہاؤ، زہر لگتی ہو مجھے تم ایسے۔ وہ سر جھٹکتا اب ڈمبل اٹھانے لگا تھا۔ میرے ہونٹ زہر نہیں، آپ کے اندر زہر بھرا ہے، جو وقتاً فوقتاً باہر نکلتا رہتا ہے۔ مجھے سناتے وہاں سے جانے لگی کہ مہران نے اسے دوپٹے سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن سے پھٹتا اسے پیچھے گرا گیا۔ وہ سیدھا مہران شاہ کے پاس جا گری۔ بہت تیز زبان چلنے لگی ہے، لگتا ہے کاٹنی پڑے گی۔ اس کے ریشم سلکے سے بال جو اسے ہمیشہ ہی زہر لگتے تھے انہیں گردن سے ہٹاتا اس کی بیک گردن پہ شدت سے دانت کاٹ کے۔ چھوڑے مجھے، وہ بری طرح تلملائی۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، آئندہ اگر کبھی زبان درازی گی تو اس سے زیادہ سخت سزا دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے ایک دم پرے دھکیل گیا کہ میرب گرتے گرتے بچی۔ گہرا سانس بھرتے وہ ایک شکوہ کی نظر اس میں ڈالتی فٹ سے وہاں سے باہر بھاگی۔ ایڈیٹ لڑکی، پتہ نہیں دادا جان کو اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر نظر آ گئے۔ فضول قسم کی لڑکی میرے پلے باندھتی۔ وہ اب ڈمبل اٹھا کے ورزش کرتا مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ جاتے اس کی آنکھوں کا گلہ کرنا بھی نہیں بھول پا رہا تھا۔ دوسرے دن شام کو دونوں ایک ہوٹل پہ ملنے بیٹھے تھے۔ مہران نے اپنے لیے جوس اور نشم کے لیے کافی آرڈر کی۔ تو مسئلہ تمہارا وہ کزن ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پوچھ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا مہران، لیکن ایک بات ہے، مجھے اس ڈرپوک شخص سے شادی نہیں کرنی، جو خود اس قدر دبو سا ہے۔ وہ کسی لڑکی کو کیا تحفظ دے گا؟
مجھے تو دبنگ سا ہیرو ٹائپ ہی سوٹ کرے گا۔ وہ مسکرا کے بولی، سوری ڈیئر، میں بک ہو گیا ہوں۔ مہران نے مسکراہٹ دباتے کہا تو نیشم بھی ہنس دی۔ ویسے برے تو تم بھی نہیں تھے، پر چلو خیر، اسی میں بہتری ہے اللہ کی۔ وہ پہلی بار سنجیدگی سے بولی۔ تو پھر کر لو اپنے کزن سے نکاح، کیا پتا اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ برجستہ جواب آیا، مجھے اس میں کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، اور تمہیں میں نے اس لیے بلایا کہ تم میرا خون جلا سکو۔ تو بتائیں میڈم، کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ بندہ حاضر ہے۔ اس کی بات اندر آتی میرب نے بخوبی سنی تھی اور اس کے چہرے کی مسکان بھی دیکھی، جس وقت اس خوبرو شخص کے چہرے کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ پر میرب کا جی چاہا اس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے نوچ لے، جو اس کے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھی۔ تو میرے باہر جانے کا سارا بندوبست کرو گے؟ مجھے اپنا پاسپورٹ تھماتے بولی۔ مہران نے کچھ سوچتے اسے دیکھا، یہ آخری فیصلہ ہے تمہارا؟ بالکل، اگر بابا باز نہ آئے اور ڈفر نے بھی انکار نہ کیا تو یہی آخری حل ہے، اور مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے، وہ کس قسم کا ساتھ مانگ رہی تھی میرب نہیں جانتی تھی۔ وہ بس سامنے بیٹھے اپنے منقوہ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتا مسکرائے۔ مہران علی نقوی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، ڈونٹ وری۔ وہ اسے ایک دوست ہونے کے ناطے اعتماد تھما رہا تھا، پر دوسری طرف اس کی منقوہ کا اعتماد متزل کا شکار ہو رہا تھا۔ میرب چلو، کب تک یوں ہی کھڑی رہو گی؟ ابھی بھوک بھوک کر رہی تھی، اب یہیں جم کے کھڑی ہو گئی ہو۔ میرب کی دوست نے اسے ٹھوکا مارا تو وہ اپنے آنسو چھپاتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم رو رہی ہو؟ صبا کو اس کے آنسو دیکھ کر ایک تٹ جاگا۔ نہیں، ہم کسی اور ہوٹل میں چلتے ہیں، یہاں دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ مہران کی جانب سے رخ پھیر گئی، تبھی نیشم ان کے پاس سے گزری تو نیشم کا بیگ میرب کے کندھے پہ زور سے ٹچ ہوا۔ میرب نے تڑپ کر کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اوپس، سوری ڈیئر، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، تم ہی راستے میں کھڑی تھی۔ نیشم نے مسکرا کر اسے پیار سے کہا اور باہر نکل گئی، جبکہ میرب کی آنکھوں نے اس کا دور تک تعاقب کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے پیچھے بھاری مردانہ آواز سنتے میرب بری طرح اچھلی تھی۔ مہران اس کو بیگ لگتے دیکھ چکا تھا۔ مہران بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ہم یہاں کچھ بکس لینے آئے تھے، بھوک لگی تو سوچا کچھ کھاتے، آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ۔ صبا نے اسے کھلے دل سے حافل کی، جبکہ مہران کا سارا دھیان اس نازک سی لڑکی پہ تھا جو نظر نیچے کی آج بالکل چپ سی لگی۔ نہیں، تم لوگ انجوائے کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ سہولت سے انکار کرتا میرب کے پاس سے گزرتے اسی کندھے کے ساتھ اپنا کندھا زور سے ٹچ کرتا باہر نکلا۔ میرب کی درد سے سسکی نکل گئی، شاید بیگ اسے سخت لگا تھا اور اس میں مہران کا بھی کندھا مارنا۔ تم ٹھیک ہو میرب؟ مہران کے جاتے وہ میرب کی طرف لپکی۔ میرب نے بامشکل اپنا درد دبایا۔ ارے تمہیں تو بلڈ نکل رہا ہے، دکھاؤ تو۔ اس نے اس کے کندھے سے شرٹ کو ہٹا کے دیکھنا چاہا۔ پاگل ہو گئی ہوں، ایسے سب کے سامنے؟ چلو یہاں سے۔ میرب اسے ڈپٹ گئی اور وہ دونوں باہر نکلی۔ مہران اپنی گاڑی میں بیٹھتا انہیں اجرت میں باہر نکلتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ صبا بار بار اس کا کندھا دبا رہی تھی اور اس کے چہرے پہ فکر بھی تھی۔ ٹھہرو، میں کیب کرواتی ہوں، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ میرب کو فکر مندی سے کہتے کیب بک کروانے لگی۔ رہنے دو، آٹو سے چلے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل نہیں جانا، شاید چھوٹی سی چوٹ ہے، گھر جا کے کچھ لگا لوں گی۔ میرب نے اسے روکا تھا اور آٹو والے کو روکنے لگی۔ یہ آٹو میں بیٹھنے لگی ہے؟ واہ، میڈم کی کوئی شان ہی نہیں۔ وہ ماتھے پہ 2 بل ڈالے اس کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں نہیں آئی تھی تم؟ وہ اس کے پاس آ کے غرایا تو وہ پھر سے مہران کو وہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ آپ یہی ہیں؟ گئی نہیں ابھی تک؟ باجی، اس ایریے کا 500 کرایہ۔ بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، رکشے والے نے انہیں چونکایا۔ نہیں بیٹھنا، نکلو۔ مہران اسے گوڑی سے نوازتے وہاں سے چلتا گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ میرب کی کلائی تھام کے آگے بڑھا۔ ارے مہران بھائی، اچھا آپ آگے، ہم ہاسپٹل ہی۔ میرب نے اسے ٹھوکا مار کے چپ کرایا۔ مہران نے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی روڈ پہ ڈال دی۔ ہاسپٹل کیوں جانا تھا؟ مہران نے سرسری انداز میں پوچھا۔ جی وہ صبا جو پیچھے بیٹھی تھی اسے بٹا کے، میرب نے منع جو کیا تھا۔ وہ میرا کزن ہے نا ایک، وہ اسے دیکھنے جانا تھا۔ صبا نے بات کڑھی۔ تمہارا کزن تھا، تمہیں جانا چاہیے تھا، میرب کو کیوں ساتھ لے کے جا رہی تھی؟ مہران کی بات پہ صبا نے ماتھا مسلا۔ نہیں، اسے تو گھر ہی چھوڑنا تھا، خیر پھر کبھی چلے جائیں گے، آپ مجھے گھر ہی چھوڑ دیں پلیز۔ صبا کی بات پہ مہران خاموش ہی رہا اور پھر کچھ دیر بعد صبا کو اس کے گھر اتار دیا۔ میرب اس دوران بالکل چپ رہی، اسے بھول ہی نہیں رہا تھا جیسے مہران اس لڑکی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا۔ دل تھا کہ روتا ہی چلا جا رہا تھا، پر آنکھوں کو سختی سے باز رکھا تھا۔ تو اب تم میری جاسوسی بھی کرنے لگی؟
مہران کی بات پہ میرب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اتنی معصوم اور انجان مت بنو، آج تم جان بوجھ کے اس ہوٹل میں آئی تاکہ دیکھ سکو میں کس لڑکی سے فرینڈ شپ میں ہوں۔ آپ کو اتنی خوش فہمی کیوں ہونے لگی مسٹر مہران علی نقوی؟ میرب تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ کیونکہ میں ہوں ہی شاندار بندہ، لڑکیاں مجھ پہ مرتی ہیں اور سرفہرست تم ہو۔ وہ کچھ زیادہ خود پسند ہو رہا تھا۔ آپ کی بھول ہے کہ آپ پہ میرب مرتی ہے۔ میرب کبھی اتنے برے دن نہیں آئے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے بولتی ون سکرین کے پاس دیکھنے لگی۔ اس کے جواب پہ مہران کا کہکا برجستا تھا۔ ریئلی؟ ٹریلر دکھا دوں؟ وہ ایک دم ٹریفک کو چیرتا اپنی گاڑی کو دور ہٹاتے ایک کچے راستے پہ لے جاتے جھٹکے سے رک گیا۔ میرب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس نے یکدم جھٹکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکا۔ کندھے پہ زخم کی درد سے میرب کی سسکی بلند ہوئی۔ تم تو ایسے سسک رہی ہو جیسے میں تم پر اپنی شدتوں کی بارش کر رہا ہوں۔ میں اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز، وہ روندے لہجے میں بولتی اپنی نظریں پھیر کے۔ پہلے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ اس کے اس قدر قریب ہونے سے میرب کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ کیسے خود کو سنبھالتی؟ پلیز گھر جانا ہے، وہ معصوم صورت بناتے بولی۔ میرے سوال کا جواب؟ وہ اپنی بات پہ قائم تھا۔ نہیں، وہ آنکھیں بند کیے بول گئی، جبکہ مہران کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اچانک آندھی کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی تو مہران نے مزید بحث ترک کیے گاڑی کو واپس روڈ پہ ڈالا۔ گھر پہنچتے میرب جلدی سے گاڑی سے اترتے اندر بھاگی۔ اس کی اسپیڈ دیکھتے مہران نے سر نفی میں ہلا۔ یہ کیا ہے اب؟ وہ شادی کا کارڈ دیکھتے بری طرح چونکی۔ ابھی اس کے بابا نے اسے شادی کا کارڈ بھجوایا تھا کہ وہ پسند کر لے۔ بابا مجھے نہیں کرنی شادی۔ آپ پھر سے وہی سب؟ وہ پھر سے ان کے روم میں تھی۔ اگر کارڈ نہیں پسند تو بتا دو، میں چینج کروا دیتا ہوں۔ مصروف بھرا انداز تھا۔ مجھے لڑکا نہیں پسند، وہ چینج کروا سکتے ہیں تو میں سوچوں گی، وہ بھی دوبدو بولی۔ تو شاہ نے لب بھینچے، 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے بالا شاہ کے ساتھ۔ مجھے کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہیے۔ بہتر ہوگا اپنا دماغ سیٹ کر لو۔ انہوں نے اس بار قدر سختی سے کہا تو میرے چپ چاپ باہر نکل گئی۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے یہاں نہ رہنا تھا نہ نکاح کرنا تھا، تو کیا ضرورت تھی اپنا دماغ کھپانے کی۔ لیکن اس نے ایک بار بالاج کا دماغ درست کرنے کا سوچتے اس کے کمرے کا رخ کیا، جہاں وہ زور شور سے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتے وہ اندر آئیں تو بالاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ دانت پیستی اس کے پاس آئی۔ تم نے کیا سوچ کے مجھ سے شادی کا خواب دیکھا؟ وہ اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ میں نے نہیں دیکھا۔ پینٹ شرٹ میں وہ اس وقت مکمل دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ نشم نے غصے سے اس کی بکس کو بند کیا۔ جب میں بات کر رہی ہوں تو میری طرف دیکھ کے بات کرو گے تم، مجھ سے آرڈر دے رہی تھی۔ بالاج نے بامشکل نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پر اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہ سکا۔ یہی تو کمی تھی اس میں، خود اعتمادی کی۔ وہ بات کرتے ہوئے سامنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھ سے شادی کی خواب تم دیکھنا بھی بند۔ وہ ایک دم سے گریبان سے جکڑ گئی۔ بالاج کی شدت ضبط سے چہرہ لال ہو گیا، لیکن اسے روک نہ سکا۔ جب بابا نے بولا نکاح کا تو عین وقت میں انکار کرو گے تم، سمجھے؟ آپ گریبان چھوڑے میرا۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھ کے دھیرے سے بولا، مجھے شوق بھی نہیں تمہارے تک پہنچنے کا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اسے چھوڑ گئی۔ وہ واپس چیئر پہ جا بیٹھا۔ نیشم نے اس کی چیئر کے اطراف میں ہاتھ رکھے اسے محسور کیا اور اسے طنزیہ مسکان دی۔ حالت دیکھو اپنی، ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کے سر پڑتے چہرے کا اچھا خاصا مذاق بنا رہی تھی۔ تم تو لڑکیوں سے بھی گئے گزرے ہو بالاج شاہ، اپنا چہرہ دیکھو۔ حد ہے، تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم عزو اور بازو میں دم خم نہیں اور چلے ہو مجھے نشم شاہ کو تذکیر کرنے۔ وقت کی بار اس کے چہرے پہ جھکے پھنکاری تھی۔ میں نہیں، چپ۔ وہ ایک دم اسے ٹوک گئی۔ میں بول رہی ہوں تو صرف سنو گے تم جیسی مریل باڈی والے سے نشم شاہ مر کے بھی شادی نہیں کرے گی۔ تمہیں تو شاید نہیں ہے، وہ اس کے کان میں بولتی اب ہر حد پار کرے جا رہی تھی، اور پھر اپنے ہاتھ سے سونے کا ایک کنگن اتارتے اس کی گود میں پھینکا۔ تم جیسے لڑکوں کو یہ پہننا چاہیے، اسی قابل ہو تم۔ وہ اپنی کہتے جا چکی تھی۔ بالاج اپنی گود میں پڑے اس کنگن کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے ہاتھ میں تھامے وہ اس بند دروازے کو دیکھے چلا گیا۔ ایک قہر تھا اس کی آنکھوں میں، ایک ضد، ایک جنون، جیسے خود بھی فنا ہو جائے گا اور مقابل کو بھی فنا کر دے گا، سب کچھ راکھ کر کے رکھ دے گا۔ تم جانتے ہو آج شام نکاح ہے اور تم کہہ رہے ہو کل صبح 4 بجے کی فلائٹ ملی ہے۔ حد ہے مہران، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ نشم بری طرح پریشان تھی۔
نکاح کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، ایسے وہ یہاں سے نکل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاویز شاہ کی اس میں 24 گھنٹے نظر تھی، وہ انہیں بالکل شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فی الحال چپ سادھ لی تھی۔ یار یہی تو مسئلہ ہے، میں نے بہت کوشش کی اور کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں۔ مہران نے ماتھا مسئلہ، اب کیا کروں؟ وہ سر تھامے بیٹھ گئی۔ یار ایک کام کرو، تم یہ نکاح کر لو۔ واٹ؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں کروں میں اس ڈفر ڈم شخص سے نکاح؟ وہ بپر ہی گئی۔ یار پوری بات تو سن لو، تم صرف نکاح کرو اپنے بابا کی خاطر اور ان سے کہو کہ رخصتی کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیں۔ صبح تک تم پاکستان میں ہوگی نہیں، نکاح کے بعد تم پہ سے سختی ہٹ جائے گی تو تم آسانی سے یہاں سے نکل سکتی ہو، بعد میں کھلا لے لینا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پہ۔ فون پہ اس کے آخری الفاظ سنتے اس طرح آتی میرت کا سانس رکا۔ وہ کیسے کسی کو خلا کا مشورہ دے رہا تھا؟ مطلب کوئی لڑکی؟ وہ وہی اس دن والی؟ اوف، تو کیا میں واقعی میں پاگل ہوں جس کو خلا کا مشورہ دے رہے ہیں اور مجھے طلاق دے کر یہ اس سے شادی کر لیں گے؟ میرا باری ادھوری بات سنتے پھر سے غلط فہمی کا شکار ہونے لگے۔ آنکھوں میں آنسو پوچھتے وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ اے رکو! مہران کی سخت گیر آواز پہ صرف تھمی تھی۔ میرے لیے ایپل جوس بنا کے لاؤ۔ وہ وہیں سے آرڈر لگا رہا تھا، وہ غصے سے پلٹی۔ آپ کی نوکر نہیں میں، گھر میں ملازم موجود ہیں، ان سے کہتے۔ آج پہلی بار وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی تھی۔ مہران ایک آئی برو ریز کرتے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ بہت پڑھ نکل آئے ہیں، کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کیا کاٹیں گے؟ میں دادا جی سے بات کر لوں گی، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک بٹا ہوا شخص اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ آپ کو اپنی محبوبہ اپنی زندگی میں مبارک ہو اور مجھے اپنی زندگی۔ وہ غصے سے کہتے وہاں سے چلی گئی، پر جاتے جاتے مہران کو اچھا خاصا دھچکا دے کے گئی تھی۔ نشم شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دلہن بنی نشم سے تیسری بار پوچھا تو دل پہ پتھر رکھ کے قبول ہے کہہ گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی تو نہیں بچا تھا۔ اب باری بالا شاہ کی تھی جسے نشم شاہ اچھا خاصا دھمکا چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کیا کرتا۔ بولو بالاج بیٹا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ وہ بھی چپ ہی تھا، لیکن اپنے ماموں جان کے حوصلہ دینے پہ چشمے کی اوٹ سے انہیں دیکھنے لگا۔ قبول ہے۔ اس بار لہجہ تھوڑا مضبوط تھا۔ نشم شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، مبارک ہو۔ شاویز شاہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ بچا تھا۔ اف، جی چاہتا اس ڈفر کا گلا گھونٹ دو۔ نشم شاہ غصہ ضبط کیے وہاں بیٹھ رہی۔ چند ایک مہمان ہی تو تھے وہاں۔ ان کے جاتے نشم شاہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ نشم بیٹا یہاں آؤ۔ باپ کی پکار پر وہ اپنے ہیوی فراک دونوں ہاتھوں سے تھامی ان کے پاس آئی۔ آج تم نے میرا مان رکھتے ہی نکاح کیا، اور دیکھنا ایک دن آئے گا جب تم خود کہو گی بابا آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے بولے، پر اس وقت نشم کا دماغ ساتویں آسمان پہ تھا۔ اسے تو ہر اچھی بات بھی بری لگ رہی تھی۔ مجھے اس ڈریس میں الجھن ہو رہی ہے، میں نے چینج کر لوں۔ ہاں بیٹا جاؤ کر لو چینج۔ ویسے بھی رخصتی 1 ماہ بعد ہے تو ابھی کچھ بھی سر پہ سوار نہ کرنا، خوش رہو۔ وہ اس کی بات مان گئی تھی کیونکہ اس نے نکاح کی یہی شرط رکھی تھی کہ وہ ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بالاج نے ایک نظر سجی سنوری افسرہ پہ ڈالی اور پھر اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ نشم شاہ آسمان میں چمکتا وہ چاند ہے جسے پانے کے لیے بالاج کو بھی اس کے مقابل آنا تھا، کیونکہ چاند کبھی زمین پہ نہیں اترا، اسے چاند کے پاس جانا تھا۔ صبح کا سورج شاہ حویلی کے در و دیوار کو چمکا گیا۔ شاویز شاہ ہمیشہ کی طرح فجر ادا کر کے واکنگ پہ نکل آئے۔ واپس لوٹے تو سورج بھی مسکراتا انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھے اور آج تو اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ ناشتہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے بالاج اور نشم کے باہر آنے تک اچھے سے ناشتے کا انتظام کروایا۔ بالاج تو صبح صبح ہی اٹھ جاتا تھا، آج بھی معمول کے مطابق اٹھ گیا تھا، پر نشم نہیں آئی۔ کافی دیر وہ بالاج سے باتیں کرتے رہے پر نشم کے تو آنے کے آثار ہی نہ لگے۔ ملازمہ رانی سے بول کے نشم کو بلانے بھیجا تو وہ منہ اٹھائے واپس آ گئی۔ کیا ہوا سر جی؟ وہ بی بی کو آواز دی، دستک دی، پر وہ جواب نہیں دے رہی۔ اس کی بات پہ شاویز اور بالاج دونوں آگے پیچھے نشم کے کمرے کی جانب بڑھے، جہاں خالی کمرہ ان کا منہ چرا رہا تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ بالاج کو ایک پیج ملا جس پہ وہ صاف لکھ کے گئی تھی کہ وہ اس نکاح کو مانتی ہے اور نہ کبھی بالاج کو اپنا شوہر مانے گی، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اس پیج میں لکھی تحریر کو پڑھتے بالاج کا دل ایک پل کو تھمسا گیا۔ دل میں جو تھوڑے بہت جذبات اس لڑکی کے لیے تو کچھ دن پہلے ہی اپنے آپ مر گئے، پر آج کی جو تھوڑی بہت عزت تھی
وہ بھی بالاج کی نظروں میں گنوا دی۔ شاویز شاہ کا ہاتھ اچانک دل کے مقام پہ آ گیا۔ ماموں جان، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، بالا سب کچھ بلائے انہیں ہاسپٹل لیے بھاگا۔ وہ دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی سکون بھری سانس لے رہی تھی۔ ساشا اس کی دوست تھی جو ایج میں اس سے 15 سال بڑی تھی اور نشم سے بہت چاہت کرتی تھی۔ وہ انہیں کے ساتھ رکنے والی تھی اور پھر اپنا پروجیکٹ بھی تو اس سے ہینڈل کرنا تھا جو اپروو ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اپنے گھر، اپنے شوہر کو تو چھوڑ آئی، لیکن اپنے باپ کی کمپنی سے اپنا نام نہیں الگ کیا۔ نی کے نام کے سہارے وہ اب چلنے والی تھی۔ اس بات سے انجان کہ اس کے سمن سے اس کا باپ ہاسپٹل کے بستر پر تھا اور بالاج ICU کے باہر کھڑا، بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اپنے ماموں کی سلامتی کی۔ یہ کیا ہے دادا جان؟ مہران نے دانت پہ دانت جمائے اپنے سخت وسیلے دادا جی کو دیکھا۔ کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ طلاق کے پیپرز ہیں۔ سنگیر آواز گونجی تو سبھی کو سانپ سونگ گیا۔ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے پھولوں سے پوتی کو تمہارے حوالے کرنا چاہا، جبکہ تم تو کسی اور ہی کے عشق میں گرفتار ہو۔ نکاح پہ بھی تم نے 100 تعویلیں دی، رخصتی کی طرف تم آتے نہیں، تو کیا فائدہ سے رشتے میں خود کو اور اس معصوم بچی کو باندھ کے رکھنے کا؟ ان کے صاف شفاف الفاظ پہ میران کا جی چاہا سامنے کھڑی اس لڑکی کے منہ پہ ایک زوردار رکھ کے تھپڑ لگا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اور زبردستی کہ ہم قائل نہیں، اس لیے آپ کو مجبور نہیں کریں گے کہ آپ میرب کو۔ دادا جان، وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ سامنے پردے کے پاس کھڑی میرب کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ اتنا آسان کہاں تھا یہ فیصلہ لینا، لیکن لے لیا، اور دادا جان کو اس نے قسم دی تھی کہ میران کو اس کے لیے زبردستی مجبور نہ کریں۔ مجھے آج ابھی اسی وقت میرب کی رخصتی چاہیے۔ اچانک سے اس کے الفاظ میں سبھی نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دادا جان کو کچھ سمجھ نہ آیا، جبکہ دوسری جانب میرب کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ یک ٹک مہران علی کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ آپ کو یہ کہا ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت میرب کی رخصتی دیتے ہیں؟ کوئی فارسی کا لفظ بولا میں نے؟ وہ سب کو سوالیہ نظر سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ سامنے ماں باپ بیٹھے تھے، جبکہ میرا کو تو اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں سوائے ان کے، اور دادا کی وہ چہیتی تھی، پر اتنی ہی سب کو عزیز تھی۔ آپ کیوں رخصتی چاہتے ہیں؟ وہ بھی یوں اچانک؟ دادا جان ذرا فارم میں آئے۔ آپ کیوں طلاق چاہتے ہیں؟ وہ بھی یوں اچانک؟ وہ طلاق کے پیپر سب کے سامنے لہراتا سی انداز میں بولا۔ آپ کے رویے سے؟ کیا ہے میرے رویے میں؟ وہ سخت لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ طلاق کی پیپرز دیکھ کے وہ جیسے پاگل ہونے کی در پہ تھا۔ اسے تو میرب کی جرت پہ حیرت ہو رہی تھی اور افسوس، کیا وہ اسے پچھتانے کا موقع بھی نہیں دینے والا تھا۔ دیکھیے مہران علی، ان باتوں کو تول نہ دیں، یہ سب معنی نہیں رکھتی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دادا جان؟ کیا رشتے مذاق ہیں؟ جب جی چاہا جوڑ لیا، جب جی چاہا ختم کر دیا۔ وہ بھڑک ہی اٹھا۔ میرا بری طرح سہمی دیوار کے ساتھ چا لگی۔ جب میں نے آپ سے کہا مجھے نہیں کرنا میرب سے نکاح، تب آپ نے ایک نہیں سنی اور زبردستی نکاح کر دیا، اور آج 8 ماہ بعد آپ کو یاد آ رہا ہے وہ فیصلہ غلط تھا۔ اب طلاق کروا دیتا ہوں تو یہ فیصلہ درست ہو جائے گا۔ وہ طنزیہ بولتا اس وقت پھٹ ہی پڑا تھا۔ مہران دھیرج رکھ کے بات کرے دادا جان کے ساتھ۔ باپ نے ٹوکا تو وہ ایک پل کو چپ سا ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی کٹ پتلی ہوں؟ جدھر چاہیں گے موڑ لیں گے؟ اب کے بعد ان کے قریب آتا بہت دھیمی آواز میں پوچھنے لگا، اور اگلے لمحے طلاق کے پیپرز کو 2 حصوں میں پھاڑتا ہوا ہوا میں اچھال گیا۔ یہ لیں، یہ رہے آپ کے پیپرز۔ میں میرب کی ابھی رخصتی لے رہا ہوں تاکہ اس کے دماغ سے یہ طلاق کا بھوت نکل سکے۔ وہ میرب کی جانب بڑھنے لگا کہ میرا وہاں سے دروازے کی جانب پلٹی۔ وہیں رکو، خبردار ہلی اپنی جگہ سے۔ میرا سہم کے وہیں رک گئی۔ مہران، وہ بچی ہے، سے ڈراؤ مت، پیار سے ہینڈل کرو گے تو وہ ہر بات مان جائے گی۔ ماں کی بات پہ سارے لاتوں نے مطمئن کرتا باپ کی طرف مڑا۔ کل بیٹے کے ولیمے کی تیاری کریں، اور آپ دادا جان؟ وہ مہراب علی کی جانب مڑا۔ پر دادا بننے کی تیاری کریں۔ وہ ایک آنکھ ونگ کرتا میرا کے پاس جاتے اس کی کلائی کو تھامے اپنے روم کی جانب لیے بڑھا۔ میرا اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ کمرے میں لاتے دروازے کو لاک لگایا اور سب نے سامنے کھڑا کرتے سب گوری سے نوازا۔ پلیز مارنا نہیں۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا کہ وہ اپنے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ مہران وہیں ساکت ہو گیا۔ ماموں جان، بھلا ایسے کون کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میرا سب کچھ آپ ہے، اور آپ یوں۔ وہ شاویز شاہ کو شام تک ڈسچارج کروا کے ہاسپٹل سے گھر لے آیا تھا اور 2 دن سے ان کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پاگل، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے مسکرائے۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا ماموں جان، میری خاطر۔ وہ اب کی بار ان کے ہاتھوں کو چومتے مضبوط لہجے میں بولا۔
رکھوں گا میں؟ میری ایک بات مانو گے؟ وہ جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ ہر بات مانوں گا ماموں جان، آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ شدت جذب کے عالم میں بولا تھا۔ جانتا ہوں تم جیسے نگینے اللہ لاکھوں میں کوئی ایک پیدا کرتا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا ہیرا ملا۔ وہ گہرا سانس بھرتے آنکھیں موند کے، بالاج کل وکیل صاحب کو بلانا ہے، مجھے اپنی وصیت بنوانی ہے۔ ان کی بات پہ بالاج کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گیا آپ کو ماموں جان؟ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ پلیز۔ ارے پگلے، وصیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذرا سا اوپر ہو کے بیٹھے اس کو پیار کرنے لگے۔ میں یہ بات بہت پہلے سے سوچ رہا تھا، اب عملی جامہ پہنانا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، تمہارے ماموں بہت سخت جان ہیں، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والے۔ وہ اپنی نافرمان بیٹی کو سوچتے دکھی ہو رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف دبئی میں ساشا کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھے وہ ڈنر کرتی جیسے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہے تھے۔ وہ آزادی کی زندگی جینا چاہتی تھی اور وہ آزاد ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے اس عمل سے اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک بار بھی کسی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہ بات اسے زیادہ سکون دے رہی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا میں تمہیں ماروں گا؟ وہ اسے تھوڑا سا فاصلے پہ رکتا پوچھ رہا تھا۔ تو کیا اب آپ مجھے سزا نہیں دیں گے؟ اتنی بڑی بات ایسے تو ہضم نہیں کرنے والے آپ۔ وہ اپنا دماغ لڑاتی جھٹ سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے مہران کے لبوں پہ مسکان سج گئی۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میرا کو اس کی مسکراہٹ بھی پراسرار ہی لگ رہی تھی، کیونکہ میری بھی سمجھدار بیوی کو یہ تو پتا ہے کہ کام اس نے سزا والے ہی کیے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ سزا کیا ملنے والی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ آپ پلیز دور رہیں۔ وہ بھی انہیں قدموں پیچھے ہٹتے بستر پہ جا گری۔ آؤٹ! تب بھی اس تک پہنچتے اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ رکھے اس کے چہرے پہ ذرا سا جھکا تو وہ پیچھے ہوتے ہیں سانس روک گئی۔ کیا ہوا؟ آپ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ بہت شوق تھا نا تمہیں رخصتی کا؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا میرب کو رلانے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں شوق تھا، میں جانتی ہوں آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، پلیز میرے ساتھ یہ سب مت۔ شش! وہ اسے تکیے پہ گراتا اس کے نازک لبوں پہ انگلی رکھتا خاموش کروا کیا بولا؟ کسی اور سے محبت؟ دادا جان کے کان بھی تم نے یہی کہہ کے بھرے ہوں گے، ہے نا؟ وہ ماتھے پہ بل لے آیا۔ تو کیا یہ سچ نہیں؟ آپ کسی اور لڑکی سے محبت؟ ہاں کرتا ہوں محبت، شدید محبت ہے مجھے کسی اور سے۔ تو اب کیا کرو گی تم؟ بتاؤ مجھے، کیونکہ اب تو میں تمہاری رخصتی بھی لے چکا ہوں اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے روک سکے۔ تم کیا کرو گی اب؟ وہ اتار کے دور اچھال چکا تھا، جھٹکے سے اس میں جھکا کے بے اختیار میرب کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس کے نازک ہاتھ کا تھپڑ مہران کو کیا لگنا تھا، اس بیچاری کو خود ہی اپنے ہاتھ پہ جلن ہونے لگی۔ سوری جان کے نے کیا؟ وہ اس کے برہنہ سینے پہ ہاتھوں سے پش کرتے بری طرح روتی۔ بہت چلنے لگے ہیں تمہارے ہاتھ۔ اس کا دونوں ہاتھ اوپر کرتے اس کے بٹے سے باندھ کے، پلیز چھوڑے مجھے، میں نہیں کروں گی ایسا دوبارہ۔ اگلے پل اس کی گردن پہ دانت کاٹ گیا۔ میرب سے سر اٹھی۔ چپ، آواز نہ آئے، کمرے ساؤنڈ پروف نہیں، اگر ایسے چیخو گی تو سب نے مل کے مجھے صبح تک جیل میں بند کروا دینا ہے۔ وہ اسے ڈپٹ گیا۔ آپ میرے سے زبردستی مت کریں، بے شک مجھے تھپڑ مار لیں۔ وہ اپنا گال آگے کر کے جس میں مہران علی نے جھکتے اپنے لب رکھے تھے۔ میرب کا دل زوروں سے لڑکا۔ حیرت زدہ ہوتے مہران کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو پاگل لڑکی؟ کیا تمہیں میں اتنے کمزور کردار کا لگتا ہوں کہ کسی نامحرم کو اپنا لوں گا؟ وہ بھی تم جیسے پٹاخہ کیا ہوتے؟ اس کے گالوں پہ اپنا لم چھوڑتا گمبھیر لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ مطلب پھر وہ لڑکی دوست ہے یار، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، بس دوست سے آگے کچھ نہیں۔ وہ اس کی تسلی کروا رہا تھا اور میں میرب کا دل چاند ہوتا جا رہا تھا۔ تم میرے سب کچھ بن سکتی ہو اگر آج کی رات مجھے خود کو سونپ دو تو۔ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ مس کرتا مخمور لہجے میں بولا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ میرب کا دل تو بلیوں اچھل رہا تھا پر ابھی اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے میری قربت سے، وہ دھیرے سے کہتا اس کے نرم و ملائم لبوں پہ جھکا تھا اور پھر گرفت بٹی چلی جائے گی۔ میرب کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں تو وہ بھی مہران کی سانسوں کو انہیل کرنے لگی۔ اس کا انداز مہران کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ دھیرے دھیرے دونوں سب کچھ ملاتے ایک دوسرے کے وجود میں گم ہونے لگے۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو قریب کیوں آ رہے ہیں؟ قربت کے لمحات میری زبان چلانے سے باز نہ آئی۔ ابھی جو یہ کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ وہ اس میں شدت نچھاور کرتا گھورتا بولا تو میرب نے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لی ہے۔ پاگل ہی متھے لگ گئی ہے مہران، آپ نے مجھے پاگل کہا؟ وہ اٹک کے بولتی مہران کو مسکرانے پہ مجبور کر کے۔ ہاں تم میری پاگل ہو،
بیچ جانب وہ پھر سے اس کے گالوں پہ جھکتا، اس کے سانسوں پہ گرفت جما کیا۔ گزرتی رات ان دونوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ 2 سال بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا، اس کا دل ایک پل کو ڈوب کے ابھرا۔ کیا کچھ نیا یاد آیا تھا؟ آنکھوں کا ایک کونا بھیگ گیا۔ بابا جان، کاش آپ نے میرے ساتھ جو زبردستی نہ کی ہوتی تو ہم ایک ساتھ ہوتے۔ وہ اداس سی لگی۔ ساشا آنٹی اس کے ساتھ ہی تھی، اس کا حوصلہ بن کے۔ بی بریو گرل، آج تم جس مقام پہ ہو تمہارے بابا کو تم پہ فخر ہوگا، اور جب تم ان سے ملو گی تو تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ آخر ان کی بیٹی کو اس سال بھی بیسٹ بزنس وومن کا ایوارڈ جو ملنے جا رہا ہے۔ ساشا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ پچھلے سال ایوارڈ سرمنی دبئی میں ہی تھی تو اس نے وہیں اٹینڈ کی، پر اس سال ایوارڈ سرمنی اس کے اپنے ملک پاکستان کے شہر کراچی میں تھی، جہاں سے وہ 2 سال پہلے اپنا رخت سفر باندھ کے نکلی تھی۔ ان 2 سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا، شاید نشم شاہ کے اندر ہی بدلا تھا۔ وہ پہلے جیسی لاوبالی نہیں رہی تھی، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے لگی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے 200 بار باپ کا نمبر ٹرائی کیا لیکن بند ہی ملا۔ ناتا تو میں نے توڑا تھا بابا، پر کر کے آپ نے دکھایا۔ آنکھ کا ایک کونا بھیگا تھا، وہ آنکھیں میچ گئی۔ ایوارڈ سرمنی کل شام کو تھی اور اس سے پہلے وہ گھر جانا چاہتی تھی، اپنے بابا سے ملنا چاہتی تھی۔ گاڑی شاہ میں رکی تو ایک پل کو نشم کا دل ہول سا گیا۔ ساشا اب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ ساشا کے حوصلہ دینے پر وہ اندر کی جانب بڑھی، جہاں آج بھی خاموشی کا راج تھا، لیکن سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہی در و دیوار، وہی سب۔ وہ دیواروں کو چھوتے آگے بڑھتی جا رہی تھی، اپنے بابا کے کمرے کے پاس جا کے رکی، ہمت کرتے اندر گئی لیکن وہ اندر نہیں تھے۔ واپس باہر نکل آئی تو ملازم نے اسے دیکھتے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ بی بی جی؟ عبدل بابا کہاں ہیں؟ جی وہ گھر پہ نہیں ہیں، بس آنے والے ہیں، دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تبھی وہ اس بات میں سر ہلاتی نیچے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی کہ سامنے سے شاویز شاہ اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پہ بھرپور مسکان تھی، جسے دیکھ کر نشم کے چہرے کو مسکان ہی چھوا۔ بابا! آواز پہ شاویز شاہ کے قدم تھمے، پر انہوں نے سامنے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بابا! وہ روتی ان کی جانب بڑھی، جب ایک قدم کے فاصلے پہ جاتے ان کے گلے لگنے لگی کہ شاویز شاہ نے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے۔ نشم کا دل جیسے 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ شاویز شاہ نے نظر اٹھا کے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے باپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ عبدل! انہوں نے نشم کو نظر انداز کر دیا۔ جی بڑے صاحب۔ وہ فوراً حاضر ہوا۔ کچھ مہمان ہیں تمہارے سامنے جو کچھ دنوں کے لیے اس گھر کو ہوٹل سمجھ گئے ہیں، ان کی خادمدارت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ ایک ایک لفظ کو سختی سے ادا کرتے بیٹی کو اب دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ بابا! نشم نے پھر آگے بڑھنا چاہا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے وہیں رک گئے اور خود اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ نشم دیکھتی رہ گئی، جبکہ ساشا تو شاویز شاہ کی پرسنالٹی سے بے انتہا متاثر ہوئی تھی۔ نشم، ہی از یور ڈیڈ، ہی از سو ہینڈسم یار، ساشا اپنی دھن میں بولی تھی، جبکہ نشم کی نگاہیں اس رستے پہ تھیں جہاں سے اس کے والد گئے تھے، شاید معافی کے سارے دروازے بند کر کے۔ اوف، کیا ہو گیا ہے؟ المیر، کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ ماما نہیں گئی کہیں؟ میرب نے 1 سال کے المیر کو خود گود میں لیا، تبھی مہران شاور لیتا شیٹلس باہر نکلا۔ آپ کو کہا تھا میر کے پاس بیٹھے، میں آتی ہوں، تھوڑی دیر کی بات تھی، پر نہیں، آپ کو بس پہلے شاور لینا تھا۔ وہ ناراضگی سے میر کو گود میں بھرے مہران کے سخت باڈی سے نظریں چراتے بولی تھی۔ یار، ہر وقت تمہاری طرح ٹیں ٹیں کرتا رہتا ہے، بات بھی نہیں سنتا۔ مہران شوق نظر سے دونوں کو دیکھتے اپنے بال سکانے لگا تھا، جبکہ میرت ماں کے گود میں اب لیٹا باپ کو میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حال دیکھو اس نمونے کا، بس ماں باپ اس کو نظروں کے سامنے چاہیے۔ وہ بیٹے کے دیکھنے پہ چوٹ کرتا پاس آیا۔ رہنے دے اب، خبردار میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگا۔ میرب نے میر کو دوسری جانب کیا تو میر کلکلاتا ہوا اس کی گود سے نکل کے مہران کی گود میں چڑھ گیا، تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے اپنے بڑھنے سینے پہ بٹھا گیا۔ دیکھ لو کیسے میرے پاس آتا ہے، تم بھی اتنی جلدی بھاگ کے نہیں آتی۔ وہ میرب کو گلائی سے تھام اپنے دائیں طرف سینے پہ لٹا گیا۔ میر مہران کے سینے پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارتا کھیلنے لگا۔ آپ نا اب مجھ سے کم پیار کرنے لگے، ہمیشہ والا گیلا کرتے ہیں۔ وہ مہران کو بچے ہی لگی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، آج بھی بڑھ کے پیار کروں گا تاکہ میر کی بہن تو آئے، میری پری۔ مہران کو بیٹیوں کا شوق تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ اسے بیٹی دے دے۔ ابھی اتنی جلدی نہیں مہران، میر کو 2 سال کا ہو لینے دینا، ورنہ فیڈ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ میر اب تو روحان سی ہو گئی۔ اچھا صحیح، میں سمجھتا رہا تمہیں میری قربت سے ڈر لگتا ہے، تبھی بیبی پلان نہیں کر رہے۔ چلو وجہ آج کھل کے سامنے آ گئی۔
اس کے لبوں پہ نرمی سے جھکا تھا کہ میر نے شور شرابہ مچا دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں مہران؟ وہ شرما گئی۔ یہ نمونہ بھی نا غلط وقت پہ بولتا ہے، مہران نے دان چباتے کہا۔ چپ، خبردار میری بیٹی کو نمونہ کہا تو میں نے ناراض ہو جانا ہے۔ ادھر مڑو جلدی سے، میرے اندر جذبات بری طرح بڑھ رہے ہیں۔ میرب سلاؤ اس سے جلدی۔ وہ آڑے لگاتا اس کی بیک گردن پہ ہلکے سے دانت کاٹ گیا۔ اوف، کھا جائے مجھے۔ وہ میر کو اس کی گود سے لیتے رخ پھیرے فیڈ کروانے لگی۔ اگر تھوڑی دیر میں مجھے تم اپنی باہوں میں نہ ملی تو میں نے تمہیں کھا ہی جانا ہے۔ اس کے پیچھے سے آگے کی طرف جھکتا اس کی گال پہ لب رکھتا اس کے دل کی تار چھیڑ گیا۔ ان 2 سالوں میں مہران کی محبت میں میرب نکھر سی گئی تھی اور المیر کی آمد نے ان کی زندگی کو بے پناہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ میرب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم ہی لگتا۔ مہران کے لیے اس لڑکی کو ان 2 سالوں میں نشم نہیں دیکھی تھی جس کی میرب کو بہت تسلی تھی، اور نشم نے بھی واپس آ کے مہران سے رابطہ نہ کیا۔ ساری رات نشم کی کانٹوں پہ گزری۔ باپ نے اسے گھر سے تو نکالا لیکن ان کا رویہ، وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ ساشا آنٹی کو ایک الگ روم دے دیا گیا تھا، وہ یہاں کے کافی خوش تھے۔ برسوں بعد انہیں کوئی شخص دل کے پاس محسوس ہوا۔ ان کی رات کافی اچھی کٹ گئی۔ صبح ہوتے نشم نے باپ سے پھر مل کے معافی مانگنی چاہیے، پر معافی کے سارے راستے بند کر چکے تھے، اس سبب کہ دوران سے بالاج کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ پر نشم کو بھی کہاں پرواہ تھی، وہ اسے تھوڑی نہ ملنے آئی تھی، وہ تو اپنے بابا کے سینے سے لگنا چاہتی تھی۔ نشم میری جان، پہلے تو تم رونا بند کرو۔ تمہارے بابا کافی روڈ ہیں لیکن آئے ان کا دل کافی نرم ہوگا۔ ناشتہ کرتے ساشا نے اسے تسلی دی۔ وہ ضدی بھی بہت ہے۔ نشم نے منہ بنایا۔ تو تم بھی تو ان کی بیٹی ہو، کیا دن میں کم ہو ان سے؟ ساشا نے اسے ایک آنکھ منکی تو نشم نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا نا، تمہارا وہ ڈمپ ہسبینڈ نہیں دکھائی دے رہا؟ پلیز ساشا آنٹی ایسے تو نہ بولیں، مجھے اسے مل کے بھی معافی مانگنی ہے جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ نشم کی آواز دھیمی تھی۔ شاید بابا اسے مجھے معاف کرتے۔ نشم کی اگلی بات پہ ساشا کے چہرے کو مسکان نے چھما۔ اور اگر انہوں نے تم سے یہ کہا کہ شوہر کے ساتھ گھر بسا تبھی ملے گی معافی تو؟ ایک بار کو نشم چپ سے ہو کے رہی۔ بالاج کو سوچتے اس کے اندر جیسے انگارے پھوٹے تھے۔ وہ 2 سال اپنے گھر سے بے گھر ہوئی تو اس کی وجہ وہی تو تھا۔ وہ سر جھٹکتی وہاں سے اٹھ کے اندر چلی گئی۔ شام کو ایوارڈ سرمنی تھی، تب تک وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ ساشا کے چہرے پر ایک پراسرار مسکان تھی۔ ایوارڈ سرمنی شروع ہو چکی تھی لیکن نشم کو اس میں آج کوئی دلچسپی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ لو، تمہاری اناؤنسمنٹ ہونے لگی ہے بیبی، بی ریڈی۔ ساشا آنٹی کی بات پہ چونکی اور اسٹیج کی جانب نگاہ کی جہاں نامینیشن اس کا نام بھی شو ہو رہا تھا، اور کچھ دیر کو اسپوٹ لائٹ نے اس کے چہرے کا بھی احاطہ کیا۔ نشم وہاں غائب دماغی سے بیٹھی تھی۔ سو اسپیشل ایوارڈ دی بیسٹ بزنس مین ایوارڈ گوز ٹو مسٹر بالاج شاہ۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایک پل کو سبھی کی نگاہ اس ہینڈسم بندے پہ جا ٹھہری جو ایک شان بے نیازی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قیمتی ڈریس، اس کی چال ڈھال اور اس کی باڈی بلڈر سی جسامت دیکھتے نشم اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ اسٹیج پہ وہ ایوارڈ لے رہا تھا، اس کے چہرے پہ ایک مخصوص مسکان سجی تھی جو بہت سے لوگوں کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ کافی لڑکیوں کا کرش محسوس ہو رہا تھا۔ نشم نے گھبرا کر نظریں پھیر لی۔ وہ مائک پہ کچھ کہہ رہا تھا پر نشم سن کہاں رہی تھی۔ وہ انگلش بول رہا تھا، اس کا ایکسنٹ لاجواب تھا۔ ساشا میٹھی نگاہوں سے بالاج کو دیکھے جا رہی تھی جب بالاج نے اگلے لمحے اپنے ماموں جان کو اسٹیج پہ بلایا تو نشم نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف دیکھنے کو مجبور ہو گئی۔ شاہ کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ انہوں نے بالاج کو سینے سے لگایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سن۔ جو الفاظ نشم نے کبھی اپنے لیے سننے کی خواہش کی تھی آج وہ بالاج کے لیے بولے جا رہے تھے۔ نشم کی آنکھ سے آنسو بہتا گال پہ آن ٹھہرا۔ وہ شاہ کے ساتھ اسٹیج کی سیڑھیاں اتر رہا تھا اور میڈیا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ہر طرف وہ چھایا ہوا تھا۔ نشم سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی جبکہ ساشا اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ وہ پیدل ہی وہاں سے نکلتی نہ جانے کن راستوں پہ چل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی، بس چلے جا رہی تھی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ اگر وہ سن ہے تو میں کیا ہوں؟ مجھے ایک دن نہیں گلے سے لگا کے اپریشیٹ کیا؟ کیا لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا حق نہیں؟ بس بیٹی کی کامیابی اچھی لگتی ہیں؟ بیٹی آگے بڑھیں تو کیوں نہیں اچھا لگتا ماں باپ کو؟ وہ نہیں جانتی تھی اسے کس بات کا دکھ کھایا جا رہا تھا لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ تبھی ایک بائک اس کے پاس آ کے رکی جس پہ 2 لڑکے تھے۔ نشم کو ایک دم احساس جاگا وہ رات کے اکیلے ایک سنسان علاقے میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ لفٹ چاہیے؟ آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ لائف میں پہلی بار ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا۔ نشم نے ان کو بنا جواب دیے قدم آگے بڑھاتے موبائل پر ساشا کا نمبر ڈائل کیا جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا لیا گیا۔ ہیلو،
ابھی بات کرتی کہ لڑکے نے اسے موبائل چھین لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ موبائل واپس کرو، وہ غصے سے چلائی۔ دوسری جانب ساشا اس کی آواز سنتے بری طرح پریشان ہوئی۔ بدتمیزی تو اب ہم کریں گے، پکڑو اسے۔ نیشم ان کی باتوں اور انداز سے اپنے لیے خطرہ بھانپ گئی تھی۔ اس نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا سڑک کی دوسری جانب بھاگنا شروع کر دیا، پر وہ شخص اس تک پہنچتے اس کا دوپٹہ کھینچ کے اتار چکے تھے۔ نیشم کو لگا وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئی۔ بہت اتری ہے یہ، یہیں پہ کر، ساتھ لے کے گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے نیشم کا خون خشک کر رہے تھے کہ تبھی ایک نیشم پہ چپٹنے اسے پیچھے دھکا دے گیا۔ نیشم کی چیخ بے ساختہ تھی، وہ نیشم پہ سایہ فگن ہوتا اس کی بلیک شرٹ کو کھینچ کے بھاگ گیا۔ دوسرے شخص نے نیشم کو ٹانگوں سے جکڑ رکھا تھا۔ نیشم نے اپنے اوپر جھکے شخص کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تو بدلے میں وہ بھی 2 زور زور کے تھپڑ اسے جڑ گیا۔ تیری اتنی جرأت ہے کہ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے، دیکھ اب تیرا حال کیا کرتا ہوں۔ نیشم جیسے بے بسی ہونے لگی تھی۔ تھپڑوں نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، پر وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے پاس پڑی ایک اینٹ پوری قوت سے اس شخص کے سر پہ دے ماری۔ وہ شخص سر پکڑ کے پیچھے کی طرف ہوا تو نیشم نے اس دور کا دھکا دیا کہ تبھی دوسرا شخص نیشم کو قابو میں کرتا اس کی شرٹ کو طرف سے پھاڑتا چلا گیا۔ نیشم کی چیخیں بلند ہوئی تھی جب اگلے پل ایک گولی چلی اور اس شخص کے دماغ کے پار ہوئی۔ نیشم کا سانس ہی تھم گیا، وہ شخص پیچھے کی جانب گرا۔ نیشم نے لڑتے ہوئے خود کو چھپانا چاہا جب زخمی شخص نے اس کو کھینچا، پر اگلے لمحے گولی اس کے ہاتھ کو چھو کے نکلی۔ وہ بلبلا اٹھا اور پھر ایک گولی چلی جس کے دل کے پار ہوئی اور وہ بھی وہیں گر گیا۔ نیشم نے غائب دماغی سے یہ سب دیکھا جب اگلے پل ایک شخص کے پاس آتا اسے بدتر حالت میں دیکھتا سختی سے اپنے ابو کو دانتوں تلے دبا گیا اور اپنی جیکٹ اتارتے فوراً سے پہنائی۔ نیشم خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی جب اگلے پل اس شخص نے نیشم کا نازک وجود اپنے مضبوط باہوں میں بھرا۔ نیشم کو لگا شاید روح اب فنا ہونے لگی، پر وہ سانس لے رہی تھی۔ بالاج اسے لیا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، وہ بدل گیا تھا۔ ہاں، وہ سر سے لے کر پیر تک بدل گیا تھا۔ وہ بالاج تو تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی اور بالاج تھا۔ گاڑی کو روڈ پہ ڈالتے اس کی سخت گیر نگاہیں ونڈ سکرین پہ تھیں، جبکہ اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھوں کی ابری سبز سرنگیں نیشم کو خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ یہ وہ بالاج نہیں تھا، یہ 2 سالوں میں اتنا خود کیسے بدل گیا؟ نیشم نے خود کو اس کی جیکٹ میں جسے بہت ہی محفوظ تصور کیا۔ 2 آدمی ہیں، ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دو۔ وہ فون پہ کسی کو آرڈر دے رہا تھا، مطلب وہ کوئی خفیہ ٹیم کا بندہ بھی تھا۔ نیشم بس سوچ چکی، جبکہ جانتی نہیں تھی ان 2 سالوں میں کافی کچھ کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے لیے شاہ ولا میں آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے نظریں پھیر چکا تھا۔ نیشم دھیرے سے نیچے اتری کہ لڑکھڑا گئی۔ بالاج نے اسے صرف ایک کلائی سے تھاما، اس بار سے باہوں میں نہیں اٹھایا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، اسے کلائی سے تھامے اندر لے کے پہنچا تو ساشا وہیں سامنے کھڑی تھی۔ نیشم میری جان، وہ اسے آگے بڑھ کے گلے سے لگا گئی۔ نیشم بھی بری طرح روتی۔ بالاج سب ٹھیک ہے؟ شاہ نے بیٹی کو دیکھنے کی بجائے بالاج سے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلاتے ان کی تسلی کروائی تو گہرا سانس بھرتے سیڑھیاں واپس جانے لگی۔ بابا، نیشم نے تڑپ کے پکارا تھا۔ ایک پل ان کے قدم تھمے لیکن وہ پلٹے نہیں اور چلے گئے۔ نیشم ساشا کی گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ وقت زخم بھر دیتا ہے لیکن دل پہ اثر چھوڑ جاتا ہے۔ 2 دن میں نیشم ٹھیک ہو گئی تھی، پر اس نے جیسے ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا۔ بالاج نہ صرف بدلا تھا بلکہ اس کے بابا بھی بدل گئے تھے اور اب یہاں کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی سوچتے وہ پاگل ہو رہی تھی کہ اسے نیچے سے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں سنائی تھی۔ نیشم نے اوپر سے ہی دیکھا تو حال میں سبھی تھے اور وہاں ایک چہرہ اور تھا، ایک خوبصورت لڑکی کا جو بالاج سے کچھ فاصلے پہ براجمان تھی اور بالاج کے ساتھ کافی فرینکلی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ شاہ بھی اسے ہر بات کا مسکرا کے جواب دے رہے تھے اور ساشا آنٹی بھی محفل کا حصہ بنی تھی۔ بالاج کے چہرے پہ مخصوص مسکان تھی۔ نیشم کا غصے سے برا حال ہو گیا، وہ غصے سے نیچے اترتی ان سب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ ویری گڈ، بہت اچھا، مطلب میرے یہاں نہ ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، بہت محفلیں سج رہی ہیں یہاں، واہ۔ وہ طنز کے تیر برسا گئی۔ نیشم کیا ہو گیا جان، کیوں ہائپر ہو رہی ہے؟ چھوڑو سب باتیں، اس سے ملو، کرن ہے یہ، بالاج کی بیسٹ فرینڈ۔ ساشا نے مسکراتے ہوئے تعارف کرا۔ بس بہت ہو گیا، یہ گھر میرا ہے، میرے بابا کا ہے اور میں ان کی اکلوتی بیٹی۔ تم اور یہ تمہاری سو کالڈ فرینڈ نکلو فوراً میرے گھر سے، نیشم نے چٹکی بجاتے شدید غصے سے کہا تو بالاج ایک لمحے میں کھڑا ہوا۔ رک جو بالاج، شاہ نے اسے وہیں روک دیا اور خود کھڑے ہوئے۔ اور بیٹی کے مقابل ہے، یہ گھر اور اپنا سارا بزنس میں بالاج کے نام کر چکا ہوں، اس لیے اگر کسی کو بالاج کے یہاں ہونے سے تکلیف ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ شاہ کی بات ہے نیشم کو عرش سے فرش میں پھینک دیں۔
بابا، وہ بے یقین ہوئی۔ شاویز شاہ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ بیٹی کی آنکھوں کے آنسو انہیں دل پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ بابا، آپ مجھے یہاں سے جانے کو؟ ہاں۔ وہ اس کی جانب پلٹے اور اتنے غصے سے بولے کہ وہ سہم ہی گئی۔ جہاں تھی وہیں چلی جاؤ۔ 2 سال سے دیکھا نہیں، پلٹ کے باپ زندہ ہے یا مر گیا؟ اب کیا لینے آئی ہو؟ اگر دولت جائیداد کے لالچ میں آئی ہو تو سب بھول جاؤ، کیونکہ میں سب کچھ بالاج کے نام کہہ چکا ہوں۔ آج پہلی بار وہ اس طرح بات کر رہے تھے۔ سب کے سامنے نشم کو اپنا آپ زمین میں دستہ محسوس ہوا۔ سانسیں جیسے اکھڑنے لگی۔ 2 سال پہلے جو مجھ سے ہوا اس کی معافی۔ اب دیر ہو گئی ہے نشم شاہ۔ ان 2 سالوں نے میرے دل میں تمہاری نرمی ختم کر دی ہے۔ وہ اس کی بات سختی سے کاٹ گئی۔ نشم کو اب اپنا آپ وہاں کھڑے رہنا محال لگا۔ وہ پلٹی تھی اور وہاں سے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا اور روتے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اسے اب یہاں سے جانا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جانتی تھی اب بالاج بھی اسے طلاق کے پیپرز تھما دے گا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی، پر اب وہ سب کے لیے تیار تھی۔ باہر آئی تو وہاں شاید کوئی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ نشم کو دیکھتے سبھی چپ ہو گئے۔ آئی ایم سوری بابا، میں نے واقعی آپ کا دل دکھایا۔ مجھے آپ کی بیٹی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ جسے چاہے دے دیں۔ میں کوئی بھی نہیں ہوتی بولنے والی، آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وہ مضبوط لہجے بول باپ کو بولتی بالاج کے سامنے اور دھیما سا مسکراتی۔ کافی بدل گیا، کیوٹ سے ہارٹ ہو گیا۔ اس کی بات پہ بالاج کا رنگ ایک دم سرخ ہوا۔ پر ایک چیز ہے، وہ اپنے آنسو پوچھتے سے دیکھتے بولی، تم آج بھی اپنی فیلنگس نہیں چھپا سکتے۔ یہ لو۔ وہ اسے ایک کارڈ تھما گئی۔ بالاج الجھا۔ ایڈریس ہے میرا، تم نے طلاق کے پیپرز بھجوانے میں مسئلہ نہ ہو اس لیے دے رہی ہوں، پر یہ پرماننٹ نہیں ہوگا، اس لیے جلد ہی۔ اور ہاں، کہتے کہتے وہ تھمی۔ تھینکس، اس رات میری جان بچائی، میری عزت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ وہ گہرا سانس بھرتی کہتے پلٹی، آپ کی نہیں، اپنی عزت بچائی۔ اچانک سے بالاج کی آواز گونجی تو جاتے جاتے رک گئے۔ بالاج آگے بڑھ کے اس کے بالکل 1 انچ کے فاصلے میں جا کھڑا ہوا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا میں آپ کو طلاق دے دوں گا؟ اگر طلاق دینی ہوتی تو جس دن دبئی بھاگی اسی دن بھیج دیتا۔ سب جانتا تھا کب کس وقت گھر سے نکلی اور کس وقت دبئی پہنچی اور کس وقت ساشا آنٹی کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ کیا، اور وہ ہر راز افشا کر رہا تھا۔ اور ان 2 سالوں میں جو کچھ کیا آپ نے، ایک ایک پل کی رپورٹ رکھتا ہوں۔ نشم نے ایک نظر ساشا کو دیکھا، جسے مسکرا کے آنکھ ونک۔ مطلب آپ پہلے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ اس کی بات پہ سبھی نے ایک دوسرے کو دیکھتے زوردار کہکا لگے۔ سب جانتے ہیں۔ شاویز شاہ نے آگے ہوتے بیٹی کو گلے سے لگایا تو نشم کے دل میں سکون اترا۔ ساشا میری بیسٹ فرینڈ ہے اور دبئی میں میرا بزنس یہی دیکھتی ہے۔ بے وقوف، تم نے 2 سال تک اچھا خاصا ہمیں تنگ کیا اور اپنی بات 2 دن میں ہی ڈر کے بھاگ رہی تھی۔ شاویز شاہ کی بات پر نشم روتے ہوئے کھلکھلا کے مسکراتی۔ آئی ایم اونلی فرینڈ۔ آپ کا بالاج آج بھی آپ کا ہی ہے میڈم، کرن نے بھی پیار سے کہا تو نشم کے چہرے پہ گلال کھلا۔ تو کیا بول کے گئی تھی تم؟ وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا اپنی شرٹ تار کے دور اچھال گیا جب نشم کی اس کی 6 پیک پہ نظر جا ٹھہری۔ میں کمزور ہوں، کیا پتا پیدا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ کنگن دیا تھا نا مجھے۔ وہ اس پہ ذرا سا جھکا تو پیچھے کو ہی تھوک نکلتے حلق تر کیا۔ سوری، خاموش کا لبوں سے نکلا۔ اتنی آسانی سے نہیں، اس دل پہ بہت زخم لگائے ہیں، پر یہ دل میرا باغی نکلا۔ کلائی تو پہناؤں آپ کو؟ بالاج کی بات میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اگلے پل اسے کنگن پہنا گیا اور دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ نشم کے سانس گہرے ہوئے تھے جب نشم نے اسے جنونی انداز میں خود کی طرف جھکتا دیکھا۔ بالاج، وہ اس پہ سایہ فگن ہوا کہ نشم نے گھبرا کے اسے پکارا۔ تنگ مت کرے نشم، وہ مخمور لہجے میں اس پہ برسوں کی بوچھار کرتا چلا جا رہا تھا۔ تم پہلے ہی ٹھیک تھے، اب تو تمہارے بازو میرے ہاتھ میں نہیں آ رہے۔ وہ گہرے سانس بھرتے بولی، تو کیا چاہتی ہیں، واپس بن جاؤں پہلے جیسا؟ وہ سر اٹھاتا پوچھتا بہت پیارا لگا کہ نشم نے مسکراتے اس کے لبوں پہ لب رکھے۔ آپ جیسے بھی ہوں گے، تم صرف میرے ہوگے، مجھے تم ہر روپ میں قبول ہو۔ نشم کی بات نے بالاج کے دل سے اس کی ساری ناراضگی دور کر دی۔ وہ شدت سے اس پہ چھایا۔ نشم نے بھی دل سے اپنا آپ بالاج کو سونپ دیا۔ دی اینڈ۔